آج میں ناموں کے بارے میں کچھ چیزیں آج کروں گا، ذرا غور سے سنیے گا۔ نام سوچ سمجھ کے رکھا کریں، اپنی اولاد کے، اپنی نسلوں کے، اپنے بچوں کے۔ پھر اس نام تبدیل کرنے والے بہت آتے ہیں کہ نام تبدیل کریں، بہت آتے ہیں۔ یا یہ کہ نام ہم نے تبدیل کر دیے، یہ لوگ بہت آتے ہیں کہ نام ہم نے تبدیل کر دیے۔ کیوں کیے؟ اس نے کہ جی فلاں نے کہا تھا یہ نام بھاری ہے، فلاں نے کہا تھا، اس لیے ہم نے تبدیل کر دیے۔ نام سوچ سمجھ کے رکھیں، انوکھے انوکھے نام، عجیب و غریب نام۔ میری زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ نام بدلتے بدلتے، نام سنتے سنتے، تیرا نام، تیری والدہ کا نام پڑھتے پڑھتے گزر گیا۔ میری زندگی کا بہت بڑا حصہ۔ اگر ہم نے اپنے ناموں کو نہ سمجھا، نقصان ہوگا۔ ایک اللہ والے کہنے لگے، میرے پاس ایک بندہ آیا، کہنے لگے جی بچہ ہے، وہ ہر وقت بیمار رہتا ہے، اس کو چوٹیں لگتی ہیں، اس کو تکلیفیں ہوتی ہیں۔ تو کہ میں نے پوچھا تیرے بچے کا نام کیا ہے؟ کہا میرے بچے کا نام ہے المان۔ علم عین والا ہے تو اس کے معنی جھنڈے کے ہیں، الف لام میم ہے اس کے معنی ہائے ہائے کے ہیں، درد تکلیف، ہائے ہائے ہائے۔ المان، الف لام میم الف نون، اس سے معنی دو دردوں کے ہیں، دو چوٹوں کے ہیں، دو زخموں کے ہیں، دو تکلیفوں کے ہیں۔ ایک تکلیف نہیں، دو تکلیفیں ہیں۔ میں نے کہا اس کا نام ہے اور ساری زندگی یہ علم میں رہے گا، یعنی علم عین والا، اس کے معنی جھنڈا کے ہیں، المان۔ میں نے کہا فوراً نام تبدیل کرو، اور کہا نام تبدیل کیا تو بچے کی صحت ٹھیک ہو گئی، چوٹیں لگتی تھیں، تکلیف ہوتی تھی، نام اس کا فوراً بدلا۔ ایک شخص میرے آقا کی بارگاہ میں آیا، پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ کہا مر ہے۔ مر عربی میں کہتے ہیں کڑوے کو۔ فرمایا تیرا نام حلو ہے، حلو، حلوہ، حلو تو میٹھا ہے۔ نام بدل دیا۔ آقا تشریف لے گئے، پوچھا اس جگہ کا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا یثرب ہے۔ یثرب مانے دکھوں اور غموں اور پریشانیوں اور مشکلوں اور مسائل کا گھر۔ فرمایا نہیں، اس کا نام مدینہ ہے۔ مدینہ کہتے ہیں باغ، باغ و بہار، ہوائیں، فضائیں، ٹھنڈی نعمتیں، اس کا نام مدینہ ہے۔ نام بدلا۔ ایک جگہ سے گزرے، آپ نے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے اپنا مشقت بھرا نام بتایا۔ فرمایا نہیں، تیرا نام سہل ہے، آسانیہ ہے۔ ایک بندے کا نام پوچھا، اس نے کہا میرا نام شہاب ہے۔ شہاب کہتے ہیں شعلے کو۔ فرمایا نہ تو آگ لگانے والا نہیں ہے، اس کا نام بدل دیا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو ممبر تھا کھجور کا تنا تھا، آپ اس پہ تشریف رکھتے تھے، مجمع بڑھ گیا تو کھجور کا تنا ہو گیا، پھر مجمع اور بڑھ گیا، مشورہ ہوا کہ حضور کی لکڑی کا ممبر بنایا جائے۔ تو آخر مجمع میں حضور نے فرمایا کون میری لکڑی کا ممبر بنائے گا؟ ایک کھڑا ہوا، آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے۔ دوسرا کھڑا ہوا، تیسرا کھڑا ہوا، ایک کھڑا ہوا تو آپ نے پوچھا نام کیا ہے تیرا؟ کہا ابراہیم۔ کہا ہاں میرے جد امجد کا نام ہے۔ اور اس نے کہا انشاءاللہ، اور میرے حضور کو یاد پسند آئی اور حضور نے فرمایا ہاں تو ممبر بنائے گا۔ آپ جس وادی میں تشریف لے جاتے تھے اس وادی کا نام اگر ایسا ہوتا جو تکلیف دے، پریشان کن ہوتا، اس جگہ کا نام بدل دیتے تھے۔ جانوروں کے نام بدلے، بعض لوگوں نے اپنے جانوروں کے نام رکھے ہوئے تھے۔ میرے حضور کے جو جانور تھے خدمت والے، ان کے بھی نام تھے، اس طرح لوگوں کے جانوروں کے نام حضور نے وہ بدلے۔ آپ کہتے ہیں نام کچھ نہیں ہے، میں کہتا ہوں بندے کا نام آج کے بعد شیطان رکھ لیتے ہیں۔ اب تشریف لاتے ہیں جناب محترم شیطان صاحب، کمال کر۔ انہوں نے کہا جی فرعون صاحب تشریف لاتے ہیں۔ بھائی عجیب بات ہے، تم نے لفظ صاحب کی بھی توہین کی ہے۔ فرعون کے ساتھ صاحب لگے، شیطان کے ساتھ صاحب لگے۔ اچھا انہوں نے کہا آپ کو تکلیف ہوئی، معذرت چاہتے ہیں، ناموں، انہوں نے کہا ناموں سے کیا ہوتا ہے؟ انہیں تکلیف معذرت چاہتے ہیں، ہم آپ کا نام رکھ لیتے ہیں دجال۔ اب تو ٹھیک ہے، یہ بڑی زیادتی ہے، پریشان ہوئی، چلو آپ کا نام ابو جہل رکھ لیتے ہیں۔ بولے پھر کیا ہوگا؟ نام ہے، نام سے غصہ آ گیا ایک دم۔ اس نے کہ جی ابو جہل آ رہا ہے۔ میں طواف زیارت کر کے نا عزیزیت کی طرف جا رہا تھا، ایک ٹیکسی لی، رش تھا بہت زیادہ، ایک ٹیکسی والا نا ایسے نکل رہا تھا، اس میں سے نکلتے نکلتے نا تو میرے ساتھ ٹیکسی والا بیٹھا تھا، عرب تھا، اس نے شیشہ کھولا، شیشہ کھول کے کہا حیوان، پھر شیشہ بند کر کے چل پڑا، تو جانور ہے۔
معلوم ہوا لفظ حیوان کہنا بھی اتنا بھاری لفظ ہے، اس نے سارا غصہ صرف اس سے نکال دیا، حیوان۔ ناموں کا ہماری زندگی پہ اثر ہے۔ آل رسول ناموں کی کتنی احتیاط کرتے تھے اور ناموں پہ کتنی توجہ کرتے تھے۔ آل رسول کی زندگی میں ناموں پہ کتنی احتیاط تھی اور ناموں کے اوپر کتنا توجہ فرماتے تھے اور ناموں کے کتنا زیادہ سوچ سمجھ کے رکھتے تھے۔ میں آج آپ کو وہ نام بتاتا ہوں کہ ان کی زندگی میں نام کون سے تھے، ان کے خاندان کے نام کون سے تھے۔ یہ جو 72 شہدائے کربلا ہیں، میں ان کے ناموں کی لسٹ آپ کے سامنے، آپ ان ناموں کو دیکھیں کہ خود میرے کملی والے نے اپنے بیٹوں کے نام اور اپنے نواسوں کے نام کیا رکھے۔ میں جب حضرت امام حسن پیدا ہوئے تو مشورہ ہوا اس کا نام حرب رکھا جائے۔ حرب کہتے ہیں بہت زیادہ طاقتور، ایسا کہ جو ہر کسی کو ہرا دے، پورے لشکر پہ غالب آ جائے۔ فرمایا نہیں، اس کا نام عرشوں سے آیا ہے، میرے اللہ کہتا ہے اس میرے بیٹے کا نام حسن، عرش سے آیا نام آیا ہے، زمین سے نام نہیں آیا۔ پھر حضرت حسین پیدا ہوئے ہیں، پھر ان کے بارے میں فرمایا کہ اس کا نام کیا رکھا جائے، کہا حرب رکھا جائے۔ فرمایا نہیں، اللہ نے عرشوں سے اس میرے بیٹے میرے نواسے کا نام رکھا ہے حسین۔ ناموں کو سوچ سمجھ کے رکھا۔ اپنے بیٹوں کا نام قاسم رکھا، طیب طاہر رکھا، نام سوچ سمجھ کے۔ عبداللہ ہے، سوچ سمجھ کے۔ اپنی بیٹیوں کا نام دیکھ کے کتنے کیسے رکھا، رقیہ، ام کلثوم، زینب، فاطمہ رضوان اللہ سلام اللہ تعالی علیہم اجمعین، نام احتیاط سے رکھے۔ وہ کہتے ہیں جب سے میں نے دروازے پہ لگائی ہے میرے گھر سے ٹینشن، پریشانی، بے سکونی ختم ہو گئی ہے۔ بتا دوں یہ آیت نظر بد کا بہترین علاج ہے۔ خاتون کا جوان بچہ تھا، جادو سے اس کی کمر ٹیڑھی ہو گئی تھی۔ ایک کسی نے تسبیح خانے سے ہی سنا ہوگا، انہوں نے بتایا، جادو ٹوٹ گیا اور کمر سیدھی ہو گئی، جوان بیٹا صحت مند ہو گیا۔ یہی بات ہے۔ اور کسی کو اس آیت کا کوئی کمال، کوئی تاثیر، کوئی نفع، کوئی فائدہ، کوئی مکوڑے ہوں، کیوں بھائی کسی نے آزمایا؟ ہاں آپ نے آزمایا، اور کس نے آزمایا؟ آپ۔ جس گھر میں سانپ ہوں، بچھو ہوں، کیڑے ہوں، مکوڑے ہوں، چھپکلیاں ہوں، کاکروچ ہوں، دیمک ہو، اور گھر میں کوئی انوکھی چیزیں نکلتی ہوں، اور جوؤں کا بھی لاجواب علاج ہے، جن کے سر پہ جوئیں میں نہیں جاتی۔ اور ایک بات آپ کو بتا دوں، یہ آیت نظر بد کا بہترین علاج ہے، اور یہ وظیفہ جنات شیاطین کا خود کاری علاج ہے۔ ایک چھوٹی سی آیت ہے، 3 سال ہو گئے میں نے لگائی ہے، کہہ رہے ہیں اس کے بعد سانپ زہر ہوئے، مرے ہیں، لیکن ان سانپوں نے میری جانوروں کو نہیں کاٹا، اور اس سے پہلے میرے 3 جانور ضائع ہو چکے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جب سے میں نے دروازے پہ لگائی ہے میرے گھر سے ٹینشن، پریشانی، بے سکونی ختم ہو گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں جب سے میں نے دروازے پہ لگایا ہے میرے گھر میں چین آتا ہے، سکون آتا ہے، بیماریاں ختم ہیں۔ اور اگلا کہتا ہے جب سے میں نے یہ لگائے ہیں میرے گھر سے چوریاں ختم ہو گئی ہیں، زیورات اور پیسوں کی چوریاں۔ یاد رکھیے گا، ساری دنیا کی سائنس جہاں سے جہاں چلی جائے، میرے کملی والی کی وحی اور جو عرشی نظام ہے اور عرشی حفاظت کا نظام ہے، یہ ساری زندگی رہے گا۔ یہ کیا ہے؟ میرا کمال ہے؟ نہیں، قرآن اور وحی کا کمال ہے۔ ہم تو خطا کار ہیں، لیکن پھر بھی سوچتا ہوں وحی کی برکات ہمارے لیے بھی ہے، اللہ اتنی برکتیں دے دیتا ہے۔ میں صحرا میں بیٹھا تھا، مارچ تھا، بڑا بہار کا موسم ہوتا ہے صحرا کا، سانپ بچھو بہت نکلتے ہیں، بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ میں بیٹھا تھا ایک جھونپڑی میں، ادھر سے دھوپ آ رہی تھی، ادھر سے دھوپ، بیٹھا رہا۔ یہ میں نے پڑھا ہوا تھا۔ جب میں گھنٹوں کے بعد اٹھا نا تو میرے نیچے کوئی کھیس بچھا ہوا تھا، میں نے جو کھیس اٹھایا، اتنا بڑا کن کھجورا میرے نیچے سے نکلا، اور نیچے سے نکل کے وہ کن کھجورا ایک کیس میرے پاس آیا۔ میں صرف دیکھنے کی بات کر رہا ہوں۔ وہ یہ آیا کہ میرے کمرے میں سانپ کی لکیر جاتی ہے،
कच्चे घर, कहां मार्बल, कहां चीजें, कच्चे घर। दरअसल वो सांप की लकीर नहीं थी, वो असल में आपस में सींग अड़े हुए थे। कोई घर में कोई आपस में दुश्मनी और मुखालफत चल रही थी। एक देवरानी ऐसा करती कि वहां ऐसे अंदाज से लकीर उसके कमरे में लगा देती कि सांप यहां से कमरे के अंदर दाखिल हुआ है। यह जुबान की तेज थी, वो बिल्कुल ठंडी मीठी थी, इवें जिवें घी दा घड़ा होंदे। ये जुबान की तेज थी, वो बिल्कुल थी। उसने क्या किया, उसने कहा मैं तेरा सुकून बर्बाद कर दूंगी। वो एक लकीर लगा देती थी ऐसी। अब कमरे में सांप है, लकीर ने बताया, सांप न आवाज आई, न फुंकार आई, सिर्फ लकीर को दिखा। अब कमरे के अंदर जा नहीं रहे कि मेरे कमरे में सांप है। उन्होंने घर का सारा सामान उधेड़ डाला, वे कहीं नहीं है। ये किसी ने तेरे साथ मकर फरेब किया ऐसे ही। उन्होंने ना है। अच्छा, उन्होंने कहा अगर होता तो कहां है, निकल गया होगा। उन्होंने कहा नहीं, सांप है, सांप। केस मेरे पास आया कि जी सांप के ऊपर कोई जादू किया गया है, लिहाजा सांप मेरे पर मुसल्लत किया गया। बड़ी मुश्किल से उस अल्लाह की बंदी को यकीन दिलाया कि सांप नहीं है। अच्छा, कोई वजीफा बता दे अगर हो। हाँ, मैंने कहा चलो मैं वजीफा बता देता हूं। अगर हो भी तो मैंने कहा सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन। जिस घर में सांप हो, बिच्छू हो, जिस घर में कीड़े मकोड़े हो, क्यों भाई किसी ने आजमाया? हाँ, आपने आजमाया। और किसने आजमाया? आपने। जिस घर में सांप हो, बिच्छू हो, कीड़े हो, मकोड़े हो, छिपकलियां हो, काकरोच हो, दीमक हो, और घर में कोई अनोखी चीजें निकलती हो, और जुओं का भी लाजवाब इलाज है, जिनके सर पे जुएं में नहीं जाती। तो कुरान की आयत है सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन। बस छोटी सी मुबारक आयत है। सलामुन, क्यों मैं ठीक पढ़ रहा हूं? सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन। बस ये 11 बार हर नमाज के बाद पढ़ लें, एक तस्बीह सुबह शाम पढ़ लें, सारा दिन कसरत से पढ़ लें। क्या फायदा होगा आपको? आपके वसवसे थे, इससे वसवसे खत्म हो गए। बता रहा था इधर से। हाँ, फिर मौजू और रुख, मेरा दर्स का रुख बदल जाएगा। तुम ये बात न करो। घर में चोरियां होती हों, कहते हैं चीजें गुम होती हों, पैसे गुम होते हों, जिन्नात चीजें उठाते हों, ऐसे चोरियां पैसे गुम होते हों, तो अगर लिख के दरवाजों पे लगा दें ये गुम नहीं होते। उसकी वजह है इन कीड़ों मकोड़ों की शक्ल में जिन्नात शयातीन होते हैं, और ये वजीफा जिन्नात शयातीन का खुद कारी इलाज है। इसलिए ये वजीफा सांप के काटे, बिच्छू के काटे, भेड़ के काटे, किसी जहरीले जानवर के काटे का लाजवाब इलाज है। इसको पढ़ते रहे। जब सांस डूबने लगे, यानी सांस रोककर थुतकार दें। चंद बार ऐसा करें, 3 बार, 5 बार, 7 बार। सांप के काटे, बिच्छू के काटे और किसी जहरीली चीज के काटे का लाजवाब इलाज है। जी हाँ, घर के सामने से खाल गुजरता है, अभी खत्म हो गया, लेकिन उसमें से कई चीजें घर के अंदर दाखिल हो जाती थी। मैंने हर चौखट पर लिख कर बस घर के सामने से खाल गुजरता है, उसके जरिए से कई चीजें घर में दाखिल हो जाती थी। मैंने घर की चौखट पे लिख दिया यही सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, बस ये लिख दिया, फिर महफूज हो गए। एक बार आपके साथ सहरा में सफर का मौका मिला था, वहां पे बड़ा सा बिच्छू था, बिल्कुल पास में गुजर गया था, उसने सहरा में मेरे साथ गए, कहने लगे बैठे, सहरा में साथ गए, वहां बिच्छू बड़े बड़े, सांप, भेड़िए,
ایک وہاں ایک سانپ ہوتا ہے, اس کا نام ہے تیر. میں نے ایک دفعہ دیکھا اس کو, تیر کی طرح ایسے شوں کر کے نکلتا ہے, اور بس جس کو کاٹ لے کافی ہوتا ہے, بندے گیا. تیر کا کاٹا صرف موت ہے, کوئی اس کا تریاق علاج نہیں ہے. تو کہتے ہیں میں نے دیکھا تو بچھو. اپنا واقعہ بھی مجھے یاد ہے, سنا دوں پھر آپ کا بھی سنتا ہوں. پیچھے کچھ بندے, کون کھڑا تھا پیچھے ابھی سنانے کے لیے؟ وہ کھڑے ہیں, 2 ہیں, میں سناتا. سلام علی نوح فی العالمین, یہ موتی ہیں, لوٹ لو. ہمارے ایک دوست ہیں, مجھے کہنے لگے جی کہ میں غریب آدمی ہوں, میرے گھر آئے. بار بار کہا, بار بار. ایک کوئی کچی آبادی گورنمنٹ کی زمین پڑی, وہاں لوگوں نے جگہ ایسے بس گھر بنا لیے کچے, اس نے بنایا ہوا. میں خیر گیا, چند احباب اور بھی تھے, گرمی تھی. اس نے, اس کے ساتھ صحرا ہے, ڈیزرٹ ہے, اس نے ٹیلوں پہ ٹوٹی پھوٹی چارپائیاں بچھائیں, اور اس نے کوئی سادہ سا کھانا پکوایا. خیر ہم کھانا کھا رہے تھے, کھانا کھاتے ہی میں زمین پر پاؤں رکھ کے بیٹھ گیا, کیونکہ صحرا کی رات ٹھنڈی اور صحرا کا دن گرم ہوتا ہے, اور ریت ٹھنڈی تھی. اچانک مجھے خیال آیا کہ بچھو آ رہا ہے, ایک خیال آیا, اور یہ میں پڑھ چکا تھا. بس میں نے ایسے پاؤں اٹھایا تو مجھے محسوس ہوا بچھو جا رہا. میں نے کہا موبائل کی لائٹ مارو. بہت بڑا بچھو تھا, اور وہ ایسے تیزی سے سفر کر کے میرے پاؤں والی جگہ سے گزر کے, اس کے پاؤں لگے ہوئے تھے, اور وہ جا رہا. خیر انہوں نے پھر اس کو پکڑ لیا, کس ڈبی میں بند کیا. سلام علی نوح فی العالمین. جی آپ بتائیں. جی سلام علی نوح فی العالمین. میں نے آپ کے جب سے میں نے سارے انجانا سا خوف تھا, خوف. اور اسی خوف کا دوسرا نام یہ ہے بے سکونی, بے چینی. ایک خوف ہے. کئی لوگ آگے مجھے کہتے ہیں دولت ہے, رزق ہے, سب کچھ ہے, پر یہ اندر ایک خوف ہے, اندر کوئی پریشانی ہے, اس کا کوئی حل بتا دیں. تو کہنے لگے میں نے یہ لکھ کے آپ کے درس سے سنا تھا, یہ لکھ کے گھر کے ہر دروازے اور چوکٹ پہ لگا دیا. اس کے بعد خوف ختم ہو گیا. کیوں جی ختم ہو گیا؟ جی یہ لکھ کے میں نے لگایا تو رات کو خواب میں جگہ کو کیڑے مکوڑے باہر نکل رہے تھے. صبح اٹھ کے دیکھا تو سنے. کہتے ہیں کہ گھر میں ایک سونے کی انگوٹھی گم ہو گئی تھی. آج کل سونے کی چوری بہت ہو رہی ہے, اور روپوں کی چوری بہت ہو رہی ہے.